تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمایا کہ ان کا شعر عجیب و غریب ہے. اللہ والوں کے کلام میں کیا اثر ہوتا ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. فرماتے ہیں کہ خدا کو ناراض کر کے وقتی لذت ملتی ہے گناہ میں, وقتی, مگر خارش میں کھجلانے کا مزہ. حکیم الامت نے عجیب مثال دی ہے, جیسے خارش میں کھجلاتے وقت مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. یہاں تک کہ کھجلانے والا کہتا ہے کہ اتنا مزہ آ رہا ہے جیسے میری شادی ہو رہی ہے اور دعوت ولیمہ اور بریانی چڑھی ہوئی ہے دیگوں میں اور شامیانے لگے, لیکن بعد میں ایسی جلن ہوتی ہے, خون نکل آتا ہے اور پھر وہ تکلیف ہوتی ہے کہ بیوی بھی مر گئی اور شامیانے بھی اڑ گئے اور ولیمہ سب ملیمہ ہو گیا. تو اس کا علاج گناہ کے تقاضوں کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے, گناہ کے آگ کا علاج آگ میں ڈالنا نہیں ہے. اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے. خون میں خرابی ہو, خارش ہو, خون کی اصلاح کرنی چاہیے, نہ کہ کھجلانا چاہیے. صافی پیو, انشاءاللہ کھجلانے کو دل نہ چاہے گا. اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کا خوف حاصل کرو, انشاءاللہ VCR دیکھنے کو خود دل نہ چاہے گا. گناہ خود چھوٹ جائیں گے. یہ تو خون کی خرابی سے خارش ہو رہی ہے, کھجلانے سے کام نہیں چلے گا. ہمدرد کی صافی یا کوئی مصفی خون پیو. میں کسی کارخانے کو نامزد نہیں کرتا, ورنہ پھر شبہ ہوگا لوگوں کو کہ وہ ہمدرد سے کچھ ملتا ہے ہم کو. بھائی کوئی مصفی خون عرقیات پی لو. خیر, تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہاں ان کے شعر سے پہلے ایک شعر مولانا رومی کا یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ دنیا گناہوں کے تقاضوں میں, نفس کی خواہشات کی آگ میں دنیا جل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں شہوت کیوں پیدا کیا, سوال ہوتا ہے. خواہشات کی آگ کیوں رکھی, حسینوں کی طرف میلان کیوں رکھا اللہ میاں نے, یہ کیا مصیبت میں مبتلا کر دیا, اس کا پھر علاج کیا ہے؟ دوستو, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. فرماتے ہیں اذکر اللہ شاہما دستور داد, اذکر اللہ شاہما دستور داد. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے ایمان والو اذکر اللہ کثیرا, کثرت سے اللہ کو یاد کرو. یہ دستور کیوں عطا فرمایا؟ اندر آتش تھی تو مارا نور داد, ہمیں خواہشات کی آگ میں جلتے دیکھا اور رحم الراحمین کو رحم آیا کہ تم ہمارا نام لے لیا کرو, شہوت کی آگ بجھ جائے گی. جیسے دوزخ کی پیٹ نہیں بھرا, بخاری کی روایت ہے, امام بخاری نے حدیث نقل کی کہ دوزخ سے اللہ پوچھیں گے کہ تیرا پیٹ بھر گیا دوزخیوں سے؟ دوزخ کہے گی حل من مزید, اے خدا کچھ اور ہے, ابھی پیٹ نہیں بھرا. بخاری میں یہ روایت حدیث کی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے دوزخ میں, پھر دوزخ کیا کہے گی قط قط قط. ایک روایت میں ہے 2 دفعے, ایک روایت میں 3 دفعے, دونوں بخاری کی روایت ہیں. تو جنت جہنم کہے گی اے اللہ آپ کے آتے ہی پیٹ بھر گیا. تو معلومی فرماتے ہیں کہ دوستو, چاہے کتنی ہی دنیا کما لو, کتنی ہی شادیاں کر لو, کتنی عورتوں کو دیکھ لو, نفس کا دوزخ تمہارا بھرے گا نہیں. جب اللہ کا قدم آئے گا تب تمہارا نفس کہے گا اے اللہ دل میں چین آ گیا, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. جب خدا دل میں آئیں گے تو یہ شعر پڑھیں گے آپ بزبان حال, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, بدنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. جب خدا تعالیٰ دل میں آئیں گے پھر آپ کے قلب کو چین مل جائے گا, اطمینان نصیب ہوگا. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں اللہ کی محبت سے مست ہوتا ہوں, جو حافظ گشت بے خود کہ شمارت, جب حافظ بے خود ہوتا ہے خدا کی یاد میں مست ہوتا ہے, کہ شمارت تو نہیں شمار کرتا. بے ایک جو مملکت کاؤ سکے را, کاؤ سکے کی سلطنت کو ایک جو کے عوض میں حافظ شیرازی نہیں خرید سکتا ہے. یہ اللہ والوں کو خدا عطا کرتا ہے. شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ محمد آفاق صاحب کے خلیفہ ہیں. رامپور ریاست سے ایک شخص گیا اور اس نے کہا, مولوی صاحب تھے وہ مگر سرکاری مولوی, یعنی نوابوں کے جو خوش آمدی ہوتے ہیں. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے تھے, حق تعالیٰ کی محبت پر مضمون بیان کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی محبت پر مضمون بیان کر رہے تھے کہ اچانک اس نے بیچ میں حضرت کو روکا, کہا حضرت میں ایک کام سے آیا ہوں. فرمایا کیا کام ہے؟ ہاں دیکھیے سنتوں کا وقت دیا جائے گا, جب دین کی بات سنائی جا رہی ہو اس وقت سنت کا پڑھنا جائز نہیں ہے. فتاوی عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے, کیونکہ دین کی بات ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے, ایک بعض روایت میں 1000 رکعت سے بھی افضل ہے. تو حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب, اچھا ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے, مقرر جب دیکھتا ہے کہ کوئی سنت کی نیت باندھ لیتا ہے تو اس کے دل میں مضامین کی آمد میں خلل پیدا ہوتا ہے. تو شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس سرکاری مولوی نے کہا, حضور میں ریاست رامپور سے آیا ہوں, نواب صاحب نے بھیجا ہے کہ اگر آپ میرے رامپور چلیں اور نواب صاحب کی خدمت میں حاضری دے دیں تو 1 لاکھ روپیہ نذرانہ پیش کرنے کا وعدہ کیا ہے.
نواب صاحب آپ کو بہت یاد فرما رہے ہیں. حضرت کو سن کر اتنا غصہ آیا اور فرمایا کہ مولوی صاحب 1,00,000 روپیے پر ڈالو خاک، 1,00,000 روپیے پر ڈالو خاک، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو، میں ہرگز نہیں جاؤں گا وہاں. اس کے بعد یہ شعر پڑھا شاہ صاحب نے، جو دل پر ہم اس کا کرم دیکھتے ہیں، جو دل پر ہم اس کا کرم دیکھتے ہیں، تو دل کو بے حد جام و جم دیکھتے ہیں. جام جمشید جس میں ساری دنیا کا نقشہ نظر آتا تھا، جمشید بادشاہ نے پیالہ بنایا تھا کوئی سائنسی طریقے سے، اس میں ساری دنیا کا جغرافیہ نظر آتا تھا. تو فرماتے ہیں ہمارے قلب پر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو ہمیں وہ اس سلطنت اور اس سے بھی زیادہ میرے قلب میں مزہ آتا ہے.